الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ کل آپ نے سنا، فرعونیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے موقع عطا فرمائے اور کتنی بار اللہ نے ان کو معاف فرمایا۔ پھر جب وہ اپنے کرتوت سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے اور کس طرح عذاب نازل فرمایا، سماعت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی اور کہا، اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں۔ اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، جب تک عذاب نہ دیکھ لیں، دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکل چلنے کا حکم سنایا اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کی عورتوں کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمیں ایک میلہ میں شریک ہونا ہے، وہاں پہن کر جانے کے لیے ہمیں مستعارن طور پر یعنی ادھار اپنے زیورات دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے اپنے زیورات ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے اور پھر سب بنی اسرائیل عورتوں اور بچوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ان سب مردوں، عورتوں، چھوٹوں بڑوں کی تعداد 6 لاکھ کی تھی۔ 6 لاکھ تھے یہ لوگ سب، ان کی تعداد 6 لاکھ کی تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل کے تعداد سے دگنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون مع لشکر کے آ رہا ہے اور آگے دریا بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے ظاہر ہو گئے، سمندر میں 12 راستے ظاہر ہو گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا کے پار ہو گئے۔ اور جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بھی دریا عبور کرنے کے لیے یعنی دریا پار کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون اور اس کا سارا لشکر ان 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے، دریا پھر پہلے کی طرح ہو جائے اور ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ فرعونی سب کے سب ہلاک ہو گیا۔ قرآن کریم پارہ 11 رکوع 14 روح البیان صفحہ نمبر 761 جلد نمبر 1۔ اب اس سے سبق کیا حاصل ہوا؟ اس سے سبق یہ حاصل ہوا کہ حد سے زیادہ کفر و سرکشی کا انجام بے حد ہولناک ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ
کفر و شرک کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بے حد ہولناک ہوتا ہے، اور اس دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتاء لائے، جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب دیا، اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے، اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے جب خود دریا میں ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا، کیونکہ فرعون ہی نے کہا تھا نا جو نمک حرام غلام ہو اپنے آقا کا نمک کھا کر پھر نمک حرام ہی کرے اس کی کیا سزا ہے، تو فرعون نے کیا کہا تھا کہ اسے دریا میں ڈبو دینا چاہیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا وہی فتویٰ لے کر آئے اور اس کے سامنے کر دیا، اور اس نے پہچان لیا۔ سبق: انسان اگر اپنے غلام کی نافرمانی پر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے تو پھر وہ خود بھی اگر مالک حقیقی کا نافرمان ہوگا تو سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرنے کے لیے جب کنارے دریا تک پہنچے تو سواری کے جانوروں کے منہ اللہ نے پھیر دیے کہ خود بخود واپس پلٹ آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا تم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ فرمایا کیا تم میں کوئی جانتا ہے؟ شاید بنی اسرائیل کی بڑھیا کو معلوم ہو۔ اس کے پاس آدمی بھیجا کہ تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے بتا دے۔ وہ بولی خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی جب تک کہ جو کچھ میں آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا نہ فرمائیں۔ پتہ کیا بتانا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کیا کہا میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک کہ آپ مجھے وہ نہ دے جو میں آپ سے مانگوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری عرض قبول ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ وہ بڑھیا بولی تو حضور سے یعنی آپ سے میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، اس درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر، جنت مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے، پھر جنت بھی ملے میرے ساتھ میں بھی رہے، اتنا بڑا سوال نہ کر، جنت مل جائے بس اتنا مانگ لے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑھیا بولی خدا کی قسم میں نہ مانوں جب تک کہ آپ مجھے جنت میں وہ جگہ نہ دلا دے جہاں آپ رہتے ہیں، میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اپنی رفاقت اسے عطا فرمائی کہ اے عورت تو بھی جنت میں میرے ساتھ رہے گی، رفاقت اسے عطا فرما دی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نعش مبارک کو ساتھ لے کر دریا سے عبور فرما گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نعش تھی اسے لے کر پھر دریا کے پار چلے گئے۔ اب اس سے سبق کیا ملا سنیے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو نہ صرف جنت ہی بلکہ جنت میں اپنی رفاقت بھی دے دی، اور معلوم ہوا
ایک بہت پیاری بات اس سے معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا معلوم ہوا کہ خدا کے مقبولوں کو جنت پر اختیار حاصل ہے. جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے یہاں قبول ہے، ان کو اختیار حاصل ہے. پھر جو مقبولوں اور رسولوں کے سردار حضور احمد مختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار کہے، بڑا ہی بے خبر اور جاہل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق